بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو یہ بینائی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھونک لیں، پاخانہ نارمل آئے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹروں کا کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ دمہ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح شہد زبان کے نیچے رکھ دینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تربوز کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔ پانی پینے کے 12 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو یہ معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق اور بھی بن جاتے ہیں۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو بندہ روزانہ کالا نمک چکھ لیتا ہے وہ زندگی بھر کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھ جاتی ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہے، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار دل سخت ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ادرک کا استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اسپغول کھانے سے معدے کی تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ زیادہ انڈا کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو عرق گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول رہے گی۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔
نہ جانے کون سے شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو اور حافظہ تیز کرنا چاہتا ہے، وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کرے۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 4 بار کھجور کھانی چاہیے۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کریں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے کے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کرو، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھوں پاؤں کا مساج کریں، ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پہ پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر چہرے پہ چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ساتھ دہی کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا، نظر تیز ہو جائے گی، کان بجلی جیسے تیز ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے لگائیں، فوراً جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔